First of all, welcome to the Front End Development Series by Software Smith. اور اس کورس کو چننے کے لیے شکریہ. یہ کورس دو مختلف قسم کے لوگوں کو ذہن میں رکھ کر ترتیب دیا گیا ہے. نمبر ایک تو وہ لوگ جو بالکل آغاز سے ویب سائٹ ڈیولپ اور ڈیزائن کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ جن کی ایک ویب سائٹ ان کے پاس موجود ہے اور جو انہوں نے کسی کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم، بلاگنگ ویب سائٹ یا کسی ای کامرس پلیٹ فارم جیسا کہ شاپیفائی وغیرہ ہو ان کے ذریعے سے بنائی ہوئی ہے، اور اب وہ اپنی موجودہ ویب سائٹ کو مزید انہینس کرنا چاہتے ہیں. اس کورس کو کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک براؤزر اور نوٹ پیڈ کی ضرورت ہے جو کہ مائکروسافٹ ونڈوز کے ساتھ آپ کے پی سی میں یا لیپ ٹاپ میں موجود ہوگی. اور اگر آپ ایپل میک کے یوزر ہیں تو پھر آپ کے پاس ٹیکسٹ ایڈٹ موجود ہوگا. اس کورس میں بعد میں ہم کچھ ایڈوانس کوڈ ایڈیٹرز جیسا کہ ویژول اسٹوڈیو کوڈ وغیرہ بھی استعمال کرنا سیکھیں گے. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹ. سب سے پہلے ہم لوگ اس میں یہ دیکھیں گے کہ یہ کورس جو ہے وہ کس طرح سے ترتیب دیا گیا. اس کورس کا اوور ویو لیتے ہیں. یہ اوور ویو 3 سلائڈز پر مشتمل ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس میں ہم HTML کا انٹروڈکشن لیں گے اس کورس میں، اور HTML کا انٹروڈکشن یہاں پر ایک شارٹ سا انٹروڈکشن بھی لے لیتے ہیں. جو HTML ہے وہ بیسیکلی جو ہمارے پاس ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس میں جو پروسیس ہے سارا وہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے. The process begins with writing the words you want on your page. مطلب آپ جو ہے اپنے پیج پہ جو لکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں ٹیکسٹ وغیرہ وہ، اور کچھ HTML کا کوڈ جو ہے اس کو ایڈ کرنے سے یہ ویب سائٹ ڈیولپ کرنے کا پروسیس سٹارٹ کیا جاتا ہے. اس میں ٹیگز اور ایلیمنٹس جو آگے آنے والی سلائڈس میں ہم لوگ دیکھیں گے، کچھ اسٹڈی کر رہے ہوں گے، اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ٹیگز یا ایلیمنٹس ایڈ کرتے ہیں، اور یہ جو ٹیگز اور ایلیمنٹس ہیں یہ ہمیں پیراگرافس، باؤنڈریز یا اور جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہمیں ڈسپلے کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے، اور براؤزر سے ہمیں آؤٹ پٹ ملتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس میں ہم لوگ سیکشنز ہمارے پاس ڈفرینٹ آئیں گے. ڈفرینٹ ٹیگز جو ہیں ان کو ہم یوز کریں گے ویب سائٹس کو کریٹ کرنے کے لیے. ٹیگز جو ہیں وہ مختلف طریقے سے لیسنز میں، مطلب ٹیگز بیسیکلی آگے جال کے ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. بیسیکلی ٹیگز جو ہیں یہ مختلف قسم کے کوڈز اس سٹیج پہ کہہ لیں جو ہیں ان کو ڈفرینٹ طریقے سے گروپ کیا گیا ہے کہ لیسنز میں، کہ ٹیکسٹ کے جو ٹیگز ہیں یا لسٹ کے ہیں، لنکس کے ہیں، وہ کس طرح سے فارمز، ویڈیو، آڈیو یا مختلف چیزیں جو ہیں وہ کیسے استعمال کی جاتی ہیں. مطلب کیا کیا چیزوں کا ان کے فنکشنز کے حساب سے، ٹیگز کو فنکشنز کے حساب سے ہم نے سپریٹلی گروپنگ اس کی ہوئی ہے. تو اس گروپس کے حساب سے ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس انیشیلی 9 ماڈیولز ہوں گے، مطلب جو 9 لیسنز کی صورت میں ایک ماڈیولز ہیں، ان میں ویب سائٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو HTML ہے اس کی کوڈنگ ہوگی، اور یہ ویژولی بہت زیادہ خوبصورت نہیں نظر آ رہی ہوگی. یہ ایک سٹرکچر ہوگا. جس طرح سے اگر آپ ایک گھر بناتے ہیں تو گھر کو بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس کا ایک سٹرکچر ڈیولپ کیا جاتا ہے، اور وہ سٹرکچر جو ہے وہ بہت زیادہ ابھی خوبصورت نہیں ہوتا. اس کے اندر جو ہے سیکیورٹی بھی نہیں ہوتی، دروازے کھڑکیاں نہیں لگی ہوتی ہیں، جسٹ پلرز، فلورز اور سیلنگز وغیرہ، چھتیں اور وہ بنا دی جاتی ہیں. اس کے بعد پینٹ ہوتا ہے اس کے اوپر، اور جاوا اسکرپٹ، اور اس طرح سے وہ چیزیں دوسری CSS وغیرہ ہم اس میں دوسری لینگویجز HTML سے ہٹ کے سیکھیں گے. جیسے CSS جو ہے وہ بیسیکلی اس کے اندر خوبصورتی لانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جاوا اسکرپٹ اس کے فنکشنز مطلب یوز کرنے کے لیے. جس طرح سے ایک گھر بناتے ہیں تو HTML اس گھر کا ایک سٹرکچر ہے، اس کے اندر خوبصورتی جو لاتے ہیں گھر کے اندر، اسی طرح سے ویب سائٹ کے اندر خوبصورتی جو لاتے ہیں وہ بنیادی طور پہ CSS کے ذریعے سے ہوتی ہے. جس طرح سے گھر کے اندر لاکس، ڈورز اور یہ چیزیں لگاتے ہیں تو وہ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے سے ویب سائٹ کے اندر. آپ امید ہے سمجھ رہے ہوں گے کہ ان ترتیب سے ہم لوگ یہ چیز کریں گے.
دوسرے نمبر پہ جیسے میں نے بتایا کہ سی ایس ایس وغیرہ آپ کو پیج جو ہے وہ اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کریں گے۔ اوور آل پروگرام جو ہوگا ہمارا، اس میں آپ کو کوئی پروگرامنگ پہلے سے اگر نہیں آتی ہے تو آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے اس بات کی فکر کرنے کی کہ آپ کو پروگرامنگ نہیں آتی ہے تو آپ کیا یہ ویب ڈیولپمنٹ سیکھ لیں گے۔ یہ کورس بالکل اسکریچ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ اسی طرح سے بنایا گیا ہے کہ سمپل کوڈز کو آپ کو اس طرح سے سکھایا جائے گا کہ اگر آپ نان پروگرامنگ بیک گراؤنڈ سے ہیں تو پھر بھی آپ پروگرامنگ کو سیکھ لیں گے، ویب ڈیولپمنٹ پروگرامنگ آپ کو آ جائے گی۔ اور بیسک جو کوڈز ایسینشیل ہیں، مطلب وہ کوڈز آپ کو کروائے گئے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں آپ کے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے لیے، اور جو ان نیسیسری کوڈز ہیں جیسے ایچ ٹی ایم ایل کے اندر وہ کوڈز جو بہت زیادہ روٹین میں یوز نہیں کیے گئے ان کو آپ کو سکھا کے مطلب کنفیوز نہیں کریں گے۔ جو نیسیسری کوڈز ہیں وہ سکھائیں گے اور پھر ود دا پیسج مطلب جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے تو آپ ان کوڈز کو مکمل طور پہ خود سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اور ہم بھی آپ کو گائیڈ کر دیں گے، لیکن یہ بیسک لیول پہ آپ کو جو ہے جو امپورٹنٹ کوڈز ہیں ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس کے وہ سکھائے جائیں گے، اور آپ کو جو امپورٹنٹ چیز ہے پریکٹیکل ٹپس اور سکلز ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے پاس ہوں گے۔ یہ کورس جو ہے یہ 20 ماڈیولز پہ مشتمل ہوگا اور اس میں 3 چیزیں ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس اور پریکٹیکلز آپ کو کروائے جائیں گے، مطلب پریکٹیکل اسائنمنٹس دی جائیں گی جس سے آپ یہ کور کر سکیں گے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا ماڈیول ہوگا اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس میں اسٹرکچر کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے۔ اسٹرکچر کے کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ایک گھر بنانے کے لیے پلرز، دیواریں، چھتیں اور فلورز ہوتے ہیں، اسی طرح سے آپ ایک ویب سائٹ کا اسٹرکچر کھڑا کریں گے اور اس کو مارک اپ سے سیکھنا شروع کریں گے۔ ٹیگز اور ایلیمنٹس جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایچ ٹی ایم ایل کیا ہے۔ ایچ ٹی ایم ایل بیسیکلی جو ہے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، اس کا شارٹ فارم ہے ایچ ٹی ایم ایل، رائٹ۔ ایچ ٹی ایم ایل جو ہے وہ بیسیکلی ویب سائٹس ڈیولپ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسٹرکچرڈ بنانے کے لیے، اور یہ اسٹینڈرڈ مارک اپ لینگویج ہے ویب سائٹ کو کریٹ کرنے کے لیے۔ اسٹرکچر جیسے میں نے بتا دیا، یہ ایلیمنٹس وغیرہ اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کانٹینٹ، جو میٹیریل، امیجز، ویڈیوز، کچھ میٹیریل، جیسے آپ امیجن کریں کہ ایک ویب سائٹ نیوز پیپر والے اپنی بنا رہے ہیں تو وہ اس میں اپنی جو ہے تصویریں ایڈ کریں گے، کچھ ہیڈنگز ہوں گی، کالمز بنے ہوئے ہوں گے، اس میں مختلف ٹیکسٹ ہوگا، تو وہ سارا کس طرح سے ڈسپلے کیا جائے گا، کون سی چیز کس پوزیشن پہ آئے گی، یہ جو ہے ایچ ٹی ایم ایل کا کام ہے۔ اسی طرح سے بنیادی طور پہ یہ جو لیبل کرتا ہے پیس آف کانٹینٹ کو، مطلب یہ جو پیس آف کانٹینٹس ہیں، جس طرح سے میں نے بتایا کہ ایک جو نیوز پیپر ہے، نیوز پیپر کے اندر یہاں پر ایک پکچر آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، اب یہ ان کو لیبل کرتا ہے کہ جی یہ ٹیکسٹ ہے اور یہ اس پوزیشن پہ دکھایا جائے، یہ پکچر ہے یہ اس پوزیشن پہ دکھائی جائے، تو اس طرح کے کام ایچ ٹی ایم ایل بیسیکلی کر رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے جیسے میں نے اوپر بتایا کہ اگر کوئی ہیڈنگ، کوئی ایک مین جو ہے وہ نیوز ہے، فار ایگزامپل وہ نیوز کی ہیڈنگ آپ اس میں نیوز پیپر والا دینا چاہ رہا ہے، یہاں پر وہ اپنی ویب سائٹ کا جو ہے نیوز پیپر کا نام اپنی ویب سائٹ میں دے رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو لنک کرنا، یا ایک پیج سے ویب سائٹ میں وہ نیوز پیپر جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نیوز پیپر میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اگلے صفحے پہ جانے کے لیے اس صفحے کو پلٹتے ہیں اور اگلے پیج پہ چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ویب سائٹ میں وہی نیوز پیپر لنکس میں ہوتی ہے، مطلب آپ اس کو یہ پیج 1 ہے تو ادھر پیج 1 لکھا ہوا ہوگا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ادھر ہو سکتا ہے کہ پیج 2 بھی لکھا ہوا ہو، تو اس کو پیج 2 کو آپ کلک کریں گے تو وہ آپ اگلے پیج پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب نارملی ویب سائٹ پہ یہاں پر وہ ایروز کی صورت میں بھی بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ایک ویب سائٹ ہے اور اس کے مطلب نیوز پیپر کی ویب سائٹ ہے، تو یہاں پر وہ اس ایرو کو کلک کریں گے تو اگلے پیج پہ آپ چلے جائیں گے۔
یا اگر آپ پیج 1 پہ ہیں تو پیج 2 لکھا ہوا ہوگا، یا ادھر پیج 1 ہوگا ادھر پیج 2 ہوگا، اور آپ کلک کریں گے تو پیج 2 پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. یہ ایک بیسک جو ہے ایچ ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ کا اسٹرکچر ہے کہ جس میں آپ کے پاس ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ اس ترتیب سے. کمپیوٹر پروگرامنگ جو بھی ہوتی ہے وہ کمپیوٹر جو ہے اس کو لیفٹ ٹو رائٹ پڑھتا ہے، مطلب لیفٹ سے اس ٹیگ کو سب سے پہلے کمپیوٹر جو ریڈ کرے گا وہ لیفٹ سائڈ کا جو لیسر دین کا سائن ہے اس کو ریڈ کرے گا، اور پھر آگے ایکسکلیمیشن مارک، اور پھر اس کے بعد ڈی، اور اس طرح سے ایک ایک الفابیٹ کو پڑھتا جائے گا. کیونکہ پروسیسنگ سپیڈ اب کمپیوٹرز کی زیادہ ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنی سپیڈ میں وہ اس کو ریڈ کر گیا، لیکن لیفٹ ٹو رائٹ ریڈ کرتا ہے. اور یہ پورا ایک بیسک اسٹرکچر ہے ایچ ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ کا، جس کے اندر یہاں پر موجود ابھی ہم آگے کچھ دیر میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے یہ کیا ٹیگز کو کیا چیز کہتے ہیں یہ، اور یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ، مطلب کوڈز اس کے کیا ہیں، سینٹیکس کیا ہے. سینٹیکس ایک فارمولا، مطلب پروگرامنگ لینگویج کے فارمولے کو سینٹیکس کہتے ہیں.